دیوار کے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں وہ ادھر آگے آ جائیں ماشاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و جد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام جناب عبدالوحید صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈنگا، برادر مکرم علامہ نجیب اکرم صاحب، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، محترم صوفی محمد وارث صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن جوڑا، معزز علماء کرام، قراء حضرات، بالخصوص قاری غلام مجتبیٰ صاحب، محترم قاری علی حسن صاحب امام مسجد حاجہ، محترم چودھری اصغر محملہ صاحب، محترم حافظ زاہد چشتی صاحب، محترم چودھری کیسر ٹوپا صاحب، محترم حاجی چودھری اصغر صاحب، برادر مکرم جناب ابرار احمد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن فتح بھنڈ، اور جملہ منتظمین پروگرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ آج توفیق الہی سے دوسری مرتبہ آپ کے گاؤں میں حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے۔ پہلے ہمارے وہ جو مرحوم تھے میاں خان صاحب مرحوم، ان کے ختم چیلم کی نشست تھی میرے خیال میں، ختم کل، تو بہت بڑی گیدرنگ تھی اس میں۔ آج پھر دوسری مرتبہ آپ کی محبتیں کھینچ کے لائی ہیں ماہانہ درس عرفان القرآن جو ڈنگا منہاج القرآن اسلامک سنٹر میں مغرب کے بعد، آج مغرب کے بعد تھا، تو اس کے ساتھ آج کی اس نشست کو جوڑا گیا۔ میں شکر گزار ہوں محترم ابرار صاحب کا اور جملہ منتظمین کا جنہوں نے آج دعوت دی ہے۔ اللہ سب کی اس ایفرٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالکل سادہ کر دیں، بالکل سادہ، بھی جو فنکشن کھولیں ان کو بند کر دیں، ایک ہی بٹن کھولیں بس، ماسٹر والا۔ آپ سب کا موڈ بتا رہا ہے کہ آپ سننے کے چکر میں ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو کوئی ٹائم کی لمٹ تو نہیں ہے، کوئی 15-20 منٹ خطاب کرنا؟ بتائیں تو گفتگو کو 3-4 گھنٹے کر لیں، بولیں جتنی کیپیسٹی ہوئی انشاءاللہ اسی کے مطابق جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کرنی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
معجزہ معراج پر۔ بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے کو 1.25 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ ہر نبی ایک تو انسانیت کے اصلاح احوال کی مناسبت سے الوہی تعلیمات کا ایک پورا پیکج لے کے آتا، اور دوسرا ہر نبی انسان کو آ کر اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو مانو اور اسی کی مانو۔ یہ نبی کی دعوت ہوتی تھی۔ مگر وہ انسان جو جہالت کی دلدل میں اتنا دھنسا ہوا تھا کہ یا تو وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتا، یا فطرت جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں جس میں چاند ہے، سورج ہے، انہی کی پوجا شروع کر دیتا۔ اور یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر جس کو کہتے ہیں، اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا یہاں تو لوگ برگد کے درخت کی بھی پوجا کرتے تھے، جس کو ہم بوڑ کہتے ہیں، اس کے ساتھ دھاگے شاگے باندھ کے تو اسی کی پوجا شروع کر دی۔ تو یوں انسان شرک کی دلدل میں دنسا ہوا تھا۔ نبی آ کے لوگوں کو بتاتے کہ یہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے نا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور سب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی سن کر کئی ہٹ دھرم طبیعتیں پھر بھی نہیں مانتی تھی۔ پھر وہ نبی علمی دلائل کے ذریعے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا، لوگ پھر بھی نہ مانتے۔ پھر اللہ پاک اس نبی کے ہاتھوں کچھ ایسا کام کرواتا جس کام کو دیکھ کے انسانی عقل دھنگ رہ جاتی۔ وہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے کیسے کیا ہے۔ پھر وہ اس نبی سے پوچھتے کہ یہ کام آپ نے کیسے کیا ہے۔ وہ نبی پھر لوگوں کو بتاتا کہ یہ جو خوبی، یہ جو وصف، یہ جو کمال تم نے میرے ہاتھوں میں دیکھا ہے، یہ کمال در حقیقت میرا نہیں ہے، یہ کمال در حقیقت اس کی بارگاہ سے ملا ہے جس کے ایک ہونے کی دعوت میں صبح و شام تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ تم بھی اس کا کلمہ پڑھو، اس کی تعلیمات کو اپناؤ، پھر دیکھو کیسے کیسے کمالات اور فضل کے دروازے وہ تم پر بھی کھولتا ہے۔ یوں لوگوں کے لیے نبی کے ہاتھوں سے وہ کام جو رونما اور ہوا جس کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئے تھے، اس کو دیکھ کر توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ یہ بات سمجھ گئے، بنیادی بات ہے۔ یہ ایک اور بات اسی طرح کرنا چاہتا ہوں، اگلی پھر ساری گفتگو انہی دو باتوں کے ارد گرد گھومے گی۔ اگلی بات یہ کرنی ہے، جس نبی کو بھی اللہ پاک وہ خرق عادت عمل دیتا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں معجزہ، بولے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ وہ معجزہ اللہ کریم اس نبی کو اس دور کے عروج پر پائے جانے والے فن کی مناسبت سے دیتا، جو اس دور کا فن ہوتا تھا اس کی مناسبت سے اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا۔ تو یہ دو چیزیں آج کی اس گفتگو کی بنیاد ہیں۔
اگلی اب ہم گفتگو کرنی ہے، اگلی انہی دو بنیادوں پر اگلی عمارت بنانی ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، ایک تو اڑی اڑی نظروں سے آگے پیچھے نہیں دیکھنا، ہواؤں فضاؤں میں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، جہاں کوئی شے سمجھ نہیں آتی کھڑے ہو کے پوچھ لیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے پوچھا تو پوچھا کیوں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، پوچھے، لیکن پوچھنی چیز وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، دائیں بائیں کی نہیں۔ آپ یہاں سے اٹھیں، آپ محسوس کریں کہ ہم نبی کی شان قرآن کی روشنی میں سن کے آ رہے ہیں، تو اب مجھے محسوس ہو کہ آپ سن رہے ہیں، یا تحیات کی شکل میں بیٹھیں یا چوکڑ کی شکل میں، ادب کے ساتھ، اللہ کا گھر ہے یہ، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے دو باتیں کی ہیں، اب انہی کی روشنی میں اگلی بات کرتے ہیں۔ 3 مقام قرآن سے میں کوٹ کروں گا اپنی انہی 2 باتوں کی تائید میں۔ ایک مقام سورہ سبا کا، ایک سورہ آل عمران کا، اور تیسرا مقام سورہ طٰہٰ کا۔ ان سے یہ دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ سورہ سبا کے اندر ذکر ہے داؤد علیہ السلام کا، انہیں بھی ایک کتاب ملی تھی، کون سی ملی تھی؟ زبور۔ کون سی تھی؟ زبور۔ اور آپ کو یہ بھی شاید سنا ہو آپ نے کہ ان کی آواز میں بڑا درد تھا، سوز تھا، ساز تھا۔ ہماری مجلسوں جب کوئی قرہ حضرات قاری صاحب تلاوت کرتے نا اچھی، تو کہنے والے یہ پھر کہتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ ان قاری صاحب کو لحن داؤدی عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں بڑا سوز اور ساز تھا۔ انہوں نے جب اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو دیا، لوگ نہ مانے، اس پر پھر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں یوں کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، داؤد پر ہم نے اپنی بارگاہ سے بڑا فضل کیا ہوا تھا۔ ایک فضل یہ تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہوئے چلتے تو اللہ فرماتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ پہاڑوں کو فرماتا ہے پہاڑوں، اے پتھروں، اے کنکروں، اے مٹی کے ذروں، اور فضاؤں میں اڑتے پرندوں، تم سارے مل کے داؤد کی آواز میں آواز ملا کے میری تسبیح بیان کرو۔ وہ جو فضل اللہ فرما رہے ہیں ایک یہ ہے۔ دوسرا، اس دور کا جو فن بڑے عروج پر تھا، اور جس فن کی توتی بولتی تھی، وہ فن تھا لوہے سے نت نئے ہتھیار بنانا۔ یہ فن یہ بڑے عروج پر تھا، بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے مستری، بڑے بڑے انجینئر، کارخانے، فیکٹریاں، ان کے اندر لوہے کی پروڈکٹ تیار ہوتی، مصنوعات تیار ہوتی۔ لیکن آج کا زمانہ نہیں تھا نا، آج ٹیکنالوجی بڑے عروج پر ہے، ویلڈنگ ہو گئی یا اس طرح کی۔ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن فن عروج پر تھا۔ ایسی چیزیں کاریگر تیار کرتے کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا کہ کیا کیا فن اللہ پاک نے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ مگر جو بھی چیز تیار ہوتی وہ چیز ہفتے لیتی، مہینے لیتی، تب جا کے ایک چیز تیار ہوتی۔ لوگوں کی انکم کا سورس زیادہ تر یہ فن تھا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اسی مناسبت سے دیا، مگر فرق یہ تھا عام کاریگر، عام انجینئر، عام جو اس شعبے کے اندر ماہر اور ماسٹر تھے، ان کے فن میں اور داؤد علیہ السلام کے معجزے میں فرق یہ تھا وَأَلَنَّا لَحُ الْحَدِيدِ،
جو ہی داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے بغیر گرم کیے، آگ میں رکھے بغیر، ہتھوڑے کی ضربیں لگائے بغیر، وہ جو ہی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا اتنا نرم ہو جاتا کہ جدھر جدھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کی انگلیاں مڑتی چلی جاتی ادھر ہی وہ لوہا بغیر گرم کیے آسانی کے ساتھ مڑتا چلا جاتا۔ لوگ حیران ہو جاتے، ہم نہیں ایسا کر سکتے۔ ہم اس لوہے کو آگ میں رکھتے ہیں، گرم کرتے ہیں، ضربیں لگاتے ہیں، تب جا کے وہ کسی شکل میں موو ہونے کے قابل ہوتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام اس کو جو ہی پکڑتے ہیں نرم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ پوچھتے کہ یہ کام آپ نے اتنی جلدی کیسے کیا؟ آپ اللہ کا نبی لوگوں کی طبیعتوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ یہ فرماتا، لوگوں یہ کمال، یہ فن جو تم نے میرے ہاتھ میں دیکھا، یہ کمال در حقیقت میرا نہیں ہے، یہ کمال اصل میں اس ذات کی طرف سے عنایت ہوا ہے جس کی صبح شام ایک ہونے کی دعوت میں تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ اس کی دعوت، اب میری طرف دیکھیں نا بھئی، مہمان آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، جب اب آگے پیچھے دیکھتے ہیں نا فٹ سارا مجمع ادھر دیکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس دور کے فن کی مناسبت سے اللہ کریم اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ دوسرا مقام میں نے کہا تھا کہ سورہ آل عمران کا آپ کو سناؤں گا، 49 نمبر آیت ہے اس کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فن عروج پر تھا اور لوگوں کے پیٹ پالنے کا بھی وہی ذریعہ، انکم کا بھی وہی سورس، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی کہ میں، میری اولاد، میرے بچے، میرے بیٹے وہ اسی فن کو سیکھیں اور اس فن کے اندر اپنا لوہا منوائیں۔ وہ فن تھا طب، حکمت، میڈیکل، یہ فن عروج پر تھا۔ ایسی ایسی ٹیبلٹ، ایسی ایسی پڑیا، ایسی ایسی دوائیاں، میڈیسن لوگوں نے تیار کر رکھی تھی کہ موت کے کنارے پر گئے ہوئے مریض کو بھی ایک پڑیا دیتے تو واپس لے آتے تھے۔ فن بڑے عروج پر تھا، مگر دو مرض اس دور کے لا علاج تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لوگ، کینسر کیا ہے؟ لا علاج، ایسے لوگ کہتے ہیں ویسے اس کا علاج تو ہے۔ اس طرح کوئی بیماری آئے جس کا کوئی علاج متعارف نہ ہو تو کہتے ہیں لا علاج ہے۔ اس دور کے دو مرض لا علاج تھے، ان کا خود قرآن نے ذکر کیا، وَأُبْرِهُ الْأَكْمَخِ وَالْأَبْرَصِ، ایک مادر زاد اندھے اور دوسرا جسم کے اوپر سفید سفید داغ پڑ جاتے اور وہی داغ بندے کی موت کا سبب بن جاتے۔ یہ لا علاج مرض تھے۔ اب اس ماحول کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگ انکار کر گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا اس فن کی مناسبت سے، مگر فرق یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں تمہارا میڈیکل جہاں جا کے جواب دے جائے، طب، حکمت، فن تمہارا جا کے جہاں جواب دے جائے، اور تمہارا فن جس مرض کو کہے کہ یہ لا علاج ہے، وہ مریض میرے پاس لے آ، کوئی ٹیبلٹ نہیں دوں گا، کوئی دوائیاں نہیں دوں گا، صرف میں ہاتھ لگاؤں گا، میرے ہاتھ لگانے کی دیر ہوگی وہ بیماریاں جاتی ہوئی نظر بھی نہیں آئیں گی۔ آگے پھر مادر زاد اندھے، برس کے مریض آ گئے، جو اللہ کا نبی ہاتھ لگاتا گیا وہ مریض شفا یاب ہوتے چلے گئے۔ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، ہمارا میڈیکل جواب دے گیا، اس نے کوئی دوائی نہیں دی، کوئی پڑیا نہیں دی، صرف ہاتھ لگایا۔ تو پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اس وقت پھر اللہ کا نبی لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا اور فرماتا، لوگوں یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال صرف
اس ذات کی بارگاہ سے ملا ہے جس کے ایک ہونے کی دعوت میں صبح و شام تمہیں دیتا رہتا ہوں۔ یوں پھر لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سب کو آ رہی ہے سمجھ؟ ذوق طبع کے لیے آپ کے لیے بات کی ہے تاکہ آپ انوالو ہو جائیں گفتگو میں۔ تیسرا مقام سورہ طٰہٰ سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے اس میں۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تقریباً ہر پارے کے اندر ہے، میں آپ کو یہاں سے سنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے حکم دیا کہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، یہ وہ دور ہے جس دور میں لوگ بتوں کی تو پوجا کرتے ہی تھے مگر فرعون کو بھی خدا کہتے تھے، وہ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، تو وہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دو، لا الہ، کوئی الہ نہیں، یہ جن کی پوجا تم کرتے رہتے ہو یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف وہ ہے جس کی دعوت یہاں پر میں لے کے آیا ہوں۔ گویا وہی توحید کا پیغام مؤثر ہوتا ہے جس توحید کے پیغام میں وسیلہ نبی کی ذات بنتی ہے۔ تو فرمایا جاؤ اور جا کے اعلان کر دو کہ اللہ صرف خدا صرف اللہ ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے خلاف نکل رہے تھے نا، فرعون بادشاہ تھا، تو حکومتوں کے خلاف ایسے تو نہیں کوئی ہر کوئی اٹھ کے نکل جاتا، وہی نکلتا ہے جن کی اعصاب بڑے مضبوط ہوں، جو شیروں جیسے جگر رکھتے ہوں، وہ نکلتے ہیں ظلم کے خلاف۔ باقی عام عوام تو چوری کھانے والی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے حکومت کے خلاف، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ لا تخافا، ڈرنا نہیں ہے، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ۔ ساتھ ان کے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، تو دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنا نہیں ہے۔ اب ان کو بھیج دیا۔ اس زمانے کا جو فن بڑے عروج پر تھا وہ تھا جادو۔ کیا تھا بولے؟ جادو۔ تو ٹاپ کے جو جادوگر تھے وہ فرعون کی کیبنٹ میں شامل تھے تاکہ اوکے سوکھے ویلے کام آ جائیں۔ جب اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، جا کے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، خدا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب فرعون کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے علاوہ انہوں نے کسی اور کو خدا کہہ دیا۔ اس نے پھر جادوگروں کو بلایا، فرمایا آؤ اور آ کے ان کو سبق چکھاؤ۔ تو جادوگر میدان میں آ گئے، تو آ کر انہوں نے کیا کرنا تھا، جادو ہی کرنا تھا نا۔ آ کر انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں رکھی میدان میں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَجَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جادو کے زور سے وہ رسیاں سانپ بن گئی اور سانپ بن کے لپکنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر قرآن میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، ایک انجانا سا ڈر آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے نہیں فرمایا تھا لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، کیوں خوف کر رہے ہو ان کا جادو دیکھ کے؟ فرمایا انکا انت الاعلی، جو فن میں نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہے وہ فن ان بدبخت جادوگروں کی شعبدہ بازیوں سے بھی کئی گنا اعلیٰ ہے۔ موسیٰ ایسا کر، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے، ڈنڈا ہے، اس کو رکھنا ذرا زمین پہ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ زمین پہ رکھا، وہ عصا ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کی نسبت بھی ایک بڑا سانپ بن گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اژدہا۔ اس نے آگے بڑھ کے سب سانپوں کو نگل لیا، کھا گیا وہ سارے۔
تو ان کا وار جادوگروں کا ناکام ہو گیا. جب انہوں نے ناکام دیکھا نا اپنا وار، اب قرآن میں آتا ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 70 میں فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لے آئے جس کی دعوت یہاں پر ہارون اور موسیٰ لے کے آئے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فرعون نے دیکھا کہ حالات میرے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اس نے کہا فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ تم نے میرے اجازت کے بغیر اس کے خدا پر ایمان لے آؤ، میں اب تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، ہاتھ کاٹ تمہارے پاؤں کاٹوں گا. اس نے دھمکی دی. آگے سے پھر جادوگر بولے. جن کے اندر ایمان چلا جائے نا وہ پھر اس طرح بولتے ہیں، کہتے ہیں لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون تیری کوئی دھمکی ہماری طبیعت پہ اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم نے حق کو اپنی آنکھوں سے تک لیا ہے، اب تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا. تو یہ 3 مقامات سے وہ بنیادی 2 باتیں ثابت ہو گئی. کون سی؟ پہلی بات یہ کہ ایک تو معجزہ اللہ اپنے نبی کو اس دور کے فن کی مناسبت سے دیتا ہے، اور دوسرا اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں کے لیے توحید کا پیغام قبول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بات سمجھ گئے نا آپ؟ اب اس بات کے تناظر میں ہم حضور علیہ السلام کے معجزات کی بات کرتے ہیں. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا پانی دے دیں، خشک ہو رہا ہے تھوڑا. حضور علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے پہلا معجزہ عطا کیا، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال، تو اللہ نے فرمایا حبیب اپنی نبوت کا اعلان بھی کرو اور میرے ایک ہونے کا لوگوں کو پیغام بھی دو. تو آقا علیہ السلام نے پھر جب یہ کام کیا، ساتھ ہی قرآن حکیم کی آیات کا نزول بھی شروع ہو گیا. یہ میں اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جس زمانے میں عرب کی سرزمین پر جو فن عروج پر تھا، جس کے ذریعے لوگوں کی روٹی پانی چلتی، اور جو ہر بندے کی کوشش ہوتی میں بھی یہی سیکھوں، وہ تھا عربی زبان میں شاعری کے مقابلے. عربی زبان میں شاعری کے مقابلے. تو جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ کتابیں پڑھتے ہیں، انہوں نے پتا ہے سبع مولقہ، یہ شاعر بڑے مشہور ہیں. 7 شاعر اس دور کے ایسے تھے جن کے کلام شاعری کے تختیوں پر لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کر رکھے ہوئے تھے. وہ پہ جگہ جگہ جا کے بتاتے تھے کہ ہمیں کوئی ماڑا موٹا شاعر نہ سمجھنا، ہم وہ شاعر ہیں جن کا کلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. لوگ پھر ان کو عزت دیتے، رسپیکٹ دیتے. تو یہ اس وقت عروج پر. اسی طرح اس دور کا ایک شاعر عہد رسالت مآب کا تو یہ نہیں ہے، یہ ہے تھوڑا سا بعد میں، لیکن فن اس دور میں صدیوں تک عروج پر تھا. متنبی ہے، وہ بھی ایسے ایسے کلام لکھتا، زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا تھا. جب یہ شاعری کا فن عروج پر تھا، اس وقت حضور کے سینے پر، سینے اقدس پر عربی زبان کے اندر ہی اللہ کا کلام نازل ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب مجھ سے پہلے کلام پڑھا ہے نا ہمارے بھائی علامہ نجیب صاحب نے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے شاعری پڑھی ہے نا، یہ شاعری تھی نا، بولے کیا تھی؟ شاعری تھی. یہ جتنے ہمارے نعت خواہ ہیں ہمارے ملک میں، بڑے بڑے ٹاپ کے نعت، خالد حسنین خالد صاحب جیسے، زبی مسعود شاہ، سلمان کونین صاحب، یہ نعت خواہ جو ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں تو سن کے لوگوں پہ وجد نہیں آ جاتا. تو یہ شاعری کا اثر ہوتا. تو
اس وقت بھی شاعری کی اتنی تاثیر تھی، اس ماحول میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا معجزہ عطا کر دیا۔ یہ حضور کا پہلا معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا پہلا کیا ہے؟ سارے بولیں معجزہ۔ اب اس کی جو مکی صورتیں ہیں کبھی وہ پڑھیں آپ، قرآن حکیم کے آخری پاروں میں زیادہ صورتیں مکی ہیں۔ جس طرح اب میں تشبیہ نہیں دے رہا، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ جس طرح شاعری میں ردیف ملتے ہیں نا، ردیف قافیے، ہر شعر ہر مصرے کا آخری لفظ ہم ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، ہم وزن بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کبھی آپ پڑھیں، اس کے آخری پاروں کی صورتیں مکی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ایسا ایسا لفظ ہے اور ایسے حسن ترتیب سے بیان ہوا کہ سننے والا کبھی بھی سبحان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سناؤں آپ کو؟ بولیں۔ میں صوفی صاحب تو صاحب ذوق بندے ہیں نا، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، فتح بھنڈ والوں سے سناؤں؟ تو سنیں ذرا، اب میں قاری نہیں ہوں اس طرح، تو میری قرات کی پھر غلطیاں نہ نکالتے رہنا، میں صرف آپ کو تھوڑا سا ذوق دینا چاہتا ہوں۔ یہ کبھی آپ پڑھیں، سورۃ تکویر کی 2-3 آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ پڑھیں، کس طرح الفاظ آپس میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس قورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اپنی تقریر پہ نہیں کہہ رہا، میں قرآن پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ ایک اور مقام سنیں، سورہ نازعات کے کچھ ابتدائی آیات پڑھتا ہوں۔ یوں ارشاد فرمایا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ ایک اور مقام سورہ نبا کا، فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ یہ تو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سکون آ رہا ہے۔ آپ تصور میں لائیں، ایک تو کلام خدا کا، دوسرا زبان مصطفیٰ کی، سننے والوں پر کیا سحر طاری ہوتا ہو، دلوں کی کیفیت کس طرح بدلتی ہوگی۔ تو جب مکہ کے کافر قرآن حضور کی زبان سے سنتے، صبح شام وہ جو شاعروں کا کلام سنتے تھے، جب حضور کی زبان سے یہ کلام خدا کا سنتے، ان کے دل بولتے، لگتا یہ ہے یہ کلام مکہ کے کسی شاعر کا نہیں، یہ کسی بہت بڑی طاقت کا کلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، صحابی نبی۔ پھر وہ حضور سے پوچھتے یہ کیا ہے؟ ہمارے شاعروں کے کلام میں اتنی تاثیر نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں، تو پھر میرے آقا لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پھر کبھی 2 بندے مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 1، کبھی 2، ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا حضور کا یہ معجزہ سن کر اور تک کر۔ مگر جو نہیں مانتے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کفار، مکے کے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، ان نے سر جوڑ لیے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہر روز اسلام کی تحریک کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ جماعت اتنی بڑی بن جائے گی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو یہ لوگ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ یہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ کل خانیوں کی کتاب نہیں ہے،
انہیں بھی پتا تھا کہ اصل میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ انہیں پتا تھا. نہیں پتا تو اس 22 کروڑ عوام کو نہیں پتا جو یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ سمجھتے ہم سے بڑا کوئی بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں. لیکن ہم نے اس کتاب پر اتنا ظلم کیا ہے، یہ صرف ہمارے گھروں میں ختموں پہ کھلتی ہے، کل پہ، چلم پہ، اور مشینیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، 600 قرآن پاک نکلتا ہے مشینوں سے. یہ سب دغا ہے، آپ کو لوگوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ اگلے دن ایک قاری صاحب سفر کر رہے، میں نے ایسے بائی دا وے ان سے پوچھ لیا. انہوں نے مجھے، میں بات سن کے حیران رہ گیا. انہوں نے کہا وہ جتنے بچے ہوتے ہیں نا بیٹھے، انہیں کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کل شریف پڑھو. تو کل شریف پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ کل پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے. وہ لکھ دیتے ہیں، چوئی صاحب کو فون کرتے ہیں، چوئی صاحب 500 قرآن پاک تھوڑے میں لکھی تھا. اتنا ظلم اس کے ساتھ. یعنی چلیں اگر یہ سالے ثواب ہی کرنا تھا اس میں بھی ہم نے ڈنڈی ماری ہے، نہیں پڑھتے اس کو. اصل مقصد تو اس کا تھا ہی کچھ اور. تو مکہ کے کافر سمجھتے تھے کہ یہ صرف یہ سالے ثواب یا ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، اصل مقصد اس کا کیا ہے. اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ قرآن کے نظام کا امپلیمنٹ کر دیں گے. انہوں نے پھر سر جوڑ لیا. سر جوڑ کے انہوں نے پتا کیا کیا، اس دور کا فیصلہ یہ ہوا کہ پراپوگنڈا کیا جائے قرآن کے خلاف. پراپوگنڈا یہ کیا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے، یہ خود رات کو بیٹھ کے محمد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پراپوگنڈا کیا جائے. اب پراپوگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیم خریدی. ٹیم تھی اس دور کا میڈیا. کیا تھا اس دور کا؟ بولے میڈیا. اس دور کا میڈیا، یہ میڈیا تھا اس دور کا شاعر. یہ چینل نہیں تھے آپ کے، شاعر. زیرو سے ہیرو بھی یہی بناتے تھے اور ہیرو کو زیرو بھی یہی بناتے تھے. مائنڈ میکر تھے یہ لوگ. جگہ جگہ بیٹھ کے پراپوگنڈا کرنا، ماحول بنانا، بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھنا، یہی کام کرتے تھے. یہ تھا اس دور کا میڈیا. اور اللہ جھوٹ نہ بلائے، آج کے دور کا میڈیا بھی بکتا ہے. گڑ ہونا چاہیے خریدنے کا، باقی بک جاتا ہے. مثلا میں آپ کی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں. آپ کو پتا 1.5 سال پہلے کتنی مہنگائی تھی؟ 1.5 سال پہلے بہت زیادہ مہنگائی تھی. یہ میڈیا ہر چینل سے آواز آتی تھی، مر گئے، مہنگائی مہنگائی مہنگائی. آج نہیں میڈیا بول رہا، اس لیے نہیں بول رہا کہ مہنگائی پھر الحمدللہ ختم ہو گئی ہے ساری. پٹرول فری مل رہا ہے، اور دالیں، سبزیاں، آلو، گنڈے، پیاز یہ تو ایسے ہی روڈ پر پڑے ہوئے ہیں. میڈیا نہیں بول، یہ ماحول میڈیا بناتا. اس دور کا میڈیا یہ شاعر تھے، انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ خود رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں. انہوں نے 2 مہینے لگا کے تو مکے کا ماحول بنا دیا. اگر ایک بندہ یہ کہتا کہ یار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام ادا ہو رہا ہے، لگتا ہے یہ کسی بہت بڑی طاقت کا ہے، تو 5 بندے وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے یہ کہنے والے نہ 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 یہ اللہ کا کلام کوئی نہیں ہے، وہ خود رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں. یوں پروپوگنڈا عام ہو گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر پریشانی آئی. اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو کلام ہی میرا ہے. جب کلام ہی میرا ہے تو جواب بھی محبوب میں ہی دوں گا، جواب بھی میں ہی دوں گا. آپ پریشان نہ ہوں، حبیب ایسا جواب دوں گا کہ ان کا کیا گیا پروپوگنڈا ان کے گلے پڑ جائے گا. ایسی گلے کی ہڈی بنے گی نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے. اب اللہ پاک نے جواب دیا. یہی سورہ جو بنی اسرائیل ہے نا، اس کی آیت نمبر ہے 88. اس کے اندر اللہ پاک نے ان کے پروپوگنڈے کا جواب یوں دیا.
ارشاد فرمایا بدبخت کافرو، قرآن کے منکرو، تم یہ بیٹھ کے پراپوگنڈا کرتے ہو کہ کلام یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ انسان نے لکھا. تو فرمایا چلو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ تمہارا کہنا کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تمہیں بھی تو عقل دی ہے نا. اگر انسان ایسا کلام لکھ سکتا ہے تو فرمایا اجتماعت الانس، سب انسان جمع ہو جاؤ. فرمایا والجن، جنوں کو بھی لے آؤ. الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مقابلے میں ذرا کتاب کو لکھ کے تو دکھا دو. اگر تمہارا یہ کہنا ہے یہ انسان کا کلام ہے تو لکھو نا اس کے مقابلے میں کوئی کلام اتنی تاثیر والا. اب کیا ہوا، جن مجمع میں بیٹھ کے انہوں نے پراپوگنڈا کیا تھا وہی مجمع بول پڑے کہ بھئی جب وہ خود تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں لکھو تو پھر لکھو نا. اب وہ لوگ جو پروپوگنڈا کرتے تھے وہ باہر منہ بھی نہیں نکالتے تھے، منہ دکھانے کے نہ رہے. اب اس سے کیا پتا چلا، ساتھ ساتھ رزلٹ بھی نکالتے چلے نا. اس سے یہ پتا چلا کبھی کسی سچے بندے کی مخالفت نہ کریں. اگر مخالفت کریں گے وہ مخالفت خود آپ کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ وہ تو ہے ہی سچا. وہ جھوٹ کے پروپوگنڈے کے اندر وہ سچ خود اپنی سچائی کو منوا لے گا، لیکن جنہوں نے پروپوگنڈا کیا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے صرف ان کی زبانیں نہیں بند کرنی تھیں، میں نے تو قیامت تک کے لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنا ہے تاکہ قیامت تک کوئی شخص جرأت نہ کر سکے دوبارہ یہ بات کرنے کی کہ یہ انسان کا کلام ہے. اب اللہ پاک نے ایسے کیا کہ اپنے چیلنج کو تھوڑا سا اس نے نیچے کیا. اس نے فرمایا قرآن تو نہیں لکھ سکے تم، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکے. چلو اس کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں بولے سارے؟ اس نے فرمایا چلو 114 نہیں تم لکھ سکیں، بیعشر سور، عشر کہتے ہیں 10. فرمایا 10 صورتیں اس کی 10 صورتوں کے مقابلے میں لے آؤ. یہ بھی جواب نہ دے سکے. آخری ضرب پھر اللہ پاک نے جو لگائی ان کے اس پروپوگنڈے پہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے. فرمایا نہ تم کتاب لا سکے، نہ تم 10 صورتیں لا سکے. اب فرمایا یہ جو تمہارا شک ہے میں نکالنا چاہتا ہوں، تم کسی وہم میں ہو، کسی شک میں ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جن لوگوں کے دلوں میں کیڑا شک ہے اس کتاب کے بارے میں، فرمایا جاؤ تمہیں چیلنج ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک صورت کے مقابلے میں کوئی صورت تو بنا کے دکھا دو ذرا. 6 ماہ گزر گئے مگر اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے. اور قرآن کی سچائی نے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر اپنا آپ منوا لیا ہے. اس لیے جو سچ ہوتا ہے نا اس سے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے خلاف جو پروپوگنڈا ہوتا ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہوتا ہے، جلد ختم ہو جاتا ہے. اور حق اور سچ ہمیشہ مخالف سمت تیر کے اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. یہ ہے حضور کا پہلا معجزہ. اب دوبارہ بولیں یہ کس کا معجزہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک ہی معجزہ تو نہیں دیا تھا، ویسے تو حضور کا سراپا ہی معجزہ ہے. آپ کے سراپے سے جو پسینہ نکلتا ہے نا وہ بھی معجزہ ہے. ہمارے پسینے سے بو آتی ہے اور حضور کے پسینے سے کیا آتی؟ اور کائنات کا کوئی عطر مصطفیٰ کے پسینے جیسا نہیں تھا. تو اللہ پاک نے اور بھی معجزے دیے. مثلا مکہ میں لوگ بورنگ کرواتے نا، بورنگ، پانی کڑوا نکل آتا تو حضور کو بلاتے، حضور علیہ السلام اس میں لعاب دہن ڈالتے، کڑوا کنواں
لعاب دہن سے میٹھا ہو جاتا. لعاب دہن کہتے ہیں تھوک مبارک کو، آقا علیہ السلام کے تھوک مبارک کو. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. بازو کٹ گیا کسی کا میدان جنگ میں، وہ بازو لے کے آ گیا، لعاب دہن لگا کے بازو جوڑ دیا. یہ بھی کیا ہے؟ بولتے جائیں کیا ہے؟ پھر آنکھ نکل گئی کسی کی، وہ ہتھیلی پہ لے کے آ گیا. اس نے کہا حضور آنکھ دیں. فرمایا تجھے آنکھ چاہیے یا جنت؟ اس نے عرض کیا حضور آنکھ میرے کہنے پہ دے دیں، جنت اپنی طرف سے دے دیں. جنت بھی دے دی، آنکھ بھی دے دی لعاب دہن سے. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا معجزہ. پھر منبر پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اعلان کیا اوپن، فرمایا سلونی اما شئتم، آج جو تمہارے من میں آتا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا معجزہ. پھر مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور ان لوگوں نے میری ولدیت مشکوک کر دی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں میرا والد وہ نہیں ہے جس کے نام سے میں بلایا جاتا ہوں. تو آج چلیں جو بھی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حضور بتا دیں. اب یہ وہ بات ہے جو سوائے اللہ کے اور اس مرد اور عورت کے علاوہ تیسرا بندہ نہیں کوئی جانتا. اللہ نے اس کا علم بھی اپنے حبیب کو عطا کیا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا وہی ہے والد جس کے نام سے تو بلایا جاتا ہے، نسب درست کر دیا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کا معجزہ. پھر کسی جگہ حضور وراثت کا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ تمہارے خاندان میں اتنا حصہ اس کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ 2 حصے اس کے ہیں جو ابھی تیری بیوی کے رحم کے اندر ہے. 2 حصے کس کے ہوتے ہیں؟ بیٹی کے، بیٹے کے، بیٹے کے. لفظ 2 بول کے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والا کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. یہ سارے میرے نبی کے معجزات ہیں. اب یہ معجزات آج کے دور میں رونما نہیں ہوئے، یہ اس دور میں رونما ہوئے ہیں. اور 1450 سال پہلے کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. دور وہ بھی حضور کا ہے اور دور آج بھی حضور کا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ وقت کی کوئی اکائی ایسی نہیں جس وقت کی اکائی پر مصطفیٰ کی نبوت کی مہر نہ لگی. اس کا مطلب یہ ہے یعنی تاجدار ختم نبوت کا معنی یہ ہے قیامت نہیں، ماں بعد قیامت بھی وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہ دن بھی مصطفیٰ کی نبوت کے اندر ہوگا. تو یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے. اگر یہ زمانہ بھی حضور کا ہے تو آج کے زمانے کا فن وہ کون سا ہے جو عروج پر ہے؟ بتائیں گے آپ؟ میں بتاتا ہوں. آج کے زمانے کا فن جو عروج پر ہے، بچہ جب 9th میں پہنچ جائے نا، اس کی والدہ یا والد بے شک ان پڑھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں پترا سائنس رکھیں، ادھے نال نوکری لبھی ہے. ایسی یہ بات یا نہیں؟ ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے کہ یہ دور سائنس کا ہے. سائنس کی ہی توتی بول رہی ہے. سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایو، انجینئرنگ، آئی ٹی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ عروج پر ہے. آج سائنس پڑھنے والا ان معجزات کو جب پڑھتا ہے، یہ جو معجزات میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون سے معجزات ہیں. DNA ٹیسٹ کروائیں پتہ چل جائے گا باپ کون ہے اور ماں کون ہے. یہ ہماری سائنس بتا دیتی ہے. آج سائنس پڑھنے والا حضور کے معجزات کو یوں دیکھتا ہے. آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں پتہ چل جائے گا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. وہ یہ باتیں کر کے حضور کے معجزات کے بارے میں ذہن کو گدلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آج اتنی جدید مشینری آ گئی ہے، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے نیچے پانی ہے یا نہیں ہے.
نیچے پٹرول ہے، مٹی کا تیل ہے، گیس ہے، پانی ہے، کیا بلا ہے وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس اتنے عروج پر چلی گئی کہ سائنس کے عروج پر بیٹھا ہوا انسان جب حضور کے ان معجزات کو دیکھتا ہے تو اس کا ذہن گدلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر تعلق حضور سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کیا خیال ہے، یہ سارا سائنسی عروج اللہ کی نظر میں کوئی نہیں تھا؟ جس نے حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے نا، تو اس نے فرمایا کہ قیامت تک ہر زمانہ ہی مصطفیٰ کا ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان بڑے عروج پہ چلا جائے گا، انسان ہواؤں کو کنٹرول میں کر لے گا، فضاؤں کو کنٹرول میں کر لے گا، گیسوں کو کنٹرول میں کر لے گا، یہ زمین سے اٹھ کے چاند پہ جا کے بیٹھ جائے گا، یہ مریخ کو مسخر کرنے کی باتیں کرے گا، یہ مشتری، نیپچون اور دوسرے سیاروں پہ جانے کی باتیں کیا کرے گا۔ اور جو انسان چاند پہ جا کے بیٹھے گا وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ماضی کے دروازوں سے جب پیچھے جھانکے گا تو خوش ہو کے کہے گا کہ میں ہی پہلا جڑا ایتھے پوجے آیا، پہلے کوئی بھی نہیں گیا۔ وہ خوش ہوگا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو پہلی دفعہ اس عروج پہ پہنچا ہوں۔ اللہ پاک نے قیامت تک کی سائنسی ترقی کی مناسبت سے اپنے حبیب کو معجزہ عطا کیا ہے۔ اس معجزے کا نام ہے معجزہ معراج۔ کیا نام ہے بولیں؟ معجزہ معراج۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو زمین سے اوپر بلایا، سماوی کائنات ساری نیچے رہ گئی، فضائیں نیچے رہ گئیں، ہوائیں نیچے رہ گئیں، کہکشائیں نیچے رہ گئیں، سارے سیارے، ستارے، سورج، چاند، تارے نیچے رہ گئے، ساتواں آسمان نیچے رہ گئے، ارے تنا نیچے رہ گیا، تدنا نیچے رہ گیا، کعبہ قوسین نیچے رہ گیا، اور ادنا کی آغوش کبریٰ پہ بٹھا کے رب نے سارے حسن کے پردے ہٹا کے بغیر کسی نقاب کے اپنے حبیب کو زیارت کرائی، اور انسان کو بتایا انسان تک لے تو جس بھی سیارے پہ جائے گا اس سیارے کی سطح تجھے بتائے گی تو آج یہاں پہنچا ہے، 1400 سال پہلے اس سیارے پہ محمد اپنا قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ معجزہ جو قیامت تک سائنسی ترقی کی مناسبت سے اللہ نے حبیب کو عطا کیا وہ معجزہ معراج ہے۔ گویا اس سے یہ ثابت ہوا کوئی انسان کی سائنسی ترقی یہ حضور کے سفر معراج کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ معجزہ قرآن میں 2 مقامات پر بیان ہوا، یہ 2 صرف آخری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آخری 2 بات قرآن کے 2 مقامات پر وہ بیان ہوا ہے۔ پہلا بیان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، دوسرا پورا رکوع ہے سورۃ النجم کا پہلا رکوع، وہاں تفصیل سے بیان ہوا، یہاں ایک آیت کے اندر بیان ہوا۔ اور جہاں سے اس کا آغاز ہوا نا معجزہ معراج کا، وہ لفظ بتاؤں، وہ ہے سبحان اللہ، سبحان الذی، یہاں سے آغاز ہوا ہے۔ گویا یہ سبحان اللہ اور معجزہ معراج اس کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ یہ بندہ جب ذوق میں یہ لفظ سبحان اللہ سے نکلتا ہے نا منہ سے، ایسے نہیں نکلتا، یا بندہ ایسا جھومتا ہے نا تو وہ ایسے نہیں جھومتا، پیچھے سے تار ہلتی ہے تب بندہ جھومتا ہے۔ یہ لفظ سبحان کسی انسان نے نہیں فرمایا، اپنے حبیب کو سامنے بٹھا کے اپنی شان کے لائق اور حضور کی شان کے لائق لفظ سبحان خود رب نے بولا ہے۔ تو معراج سننے کے لیے بندے کا اپنا ذوق بھی معراج پہ ہونا چاہیے، اپنا ذوق بھی کہاں ہونا چاہیے؟ معراج پہ ہونا چاہیے۔
یہاں سے آغاز کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ایک ٹیکنیکل بات، صرف آخری 2 باتیں بتا کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے، اب اس پہ بات کرنی ہے، میرے ساتھ رپیٹ کریں تاکہ آپ کو بات یاد رہ جائے. بولیں ذرا، اسرا بعبدہ لیلا. اب ان تینوں لفظ پہ ایک نقطہ دینے لگا ہوں آپ کو. وہ کیا؟ یہ میرے سامنے جو قرآن حکیم کھلا ہوا ہے نا، یہ میرے قائد کا ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیل العالی. یہ قرآن پاک کا ترجمہ ان کے قلم سے نکلا ہے. اس کا نام ہے ترجمہ عرفان القرآن. یہ بڑی سلیس انداز میں اور آج کی انسان کی ہر علمی ضرورت کو پیش نظر رکھ کے نئی اصطلاحات اور الفاظ کا جامہ پہنا کے یہ ترجمہ کیا گیا ہے. لیں اس کو پڑھیں، دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ جو آیت جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں، اس آیت کی یہ کیفیت آپ کو کنز الایمان میں بھی ملے گی، اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے. یہ کیفیت آپ کو پیر کرم شاہ صاحب کے ضیاء القرآن میں بھی ملے گی. یہی کیفیت معجزہ معراج کی آپ کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے تبیان القرآن، اس میں بھی ملے گی. یعنی 3-4 میں نے آپ کو بتا دیے ترجمے، یہ ہو گئے اور 3 دوسرے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ کے گھروں میں کون سا ہے. اور بھی بڑے ترجمے ہیں، نام نہیں ہم لیں گے. وہ جو اور بھی بے شمار ترجمے ہیں، تو ترجمے کرنے والے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں. سنیں ذرا، وہ یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، آگے علمی خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈر بریکٹ لکھتے ہیں حالت خواب میں. حالت خواب میں جب پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے حالت خواب میں، اب اگر آپ توجہ دیں گے نا بات سمجھ آ جائے گی. توجہ ہے؟ کروں بات؟ وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا اسرا، اس کا معنی ہے سیر کرانا. تو سیر ہمیشہ دن کو ہوتی ہے. یہاں آگے لفظ آیا لیل. لیل کا معنی ہے رات. گویا اللہ نے رات کو سیر کرائی. وہ کبھی بھی سیر رات کو نہیں ہوتی، سیر تو ہوتی دن کو ہے. لیکن اگر کوئی کہے بھی کہ رات کو میں نے سیر کی، تو سننے والا کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے راتی تو سا خواب تک کی ہے. یہی ہوتا ہے نا مطلب. تو یہ لفظوں کے چکر میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی زیارت حضور کو جاگتے ہوئے نہیں ہوئی، ان کو حالت خواب میں ہوئی ہے. یہ بات کر کے تو حضور کے معجزے کا انکار کر دیا ہے. اب آئیں اس سوال کا جواب میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. لفظ کیا تھے ذرا دوبارہ پڑھیں ذرا. اسرا بعبدہ لیلا. بولیں یہی لفظ، بالکل یہی لفظ قرآن کے ایک اور مقام پر بھی ہے. سورہ دخان 44 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23. اس کی ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے موسیٰ، اے میری قوم کو فرعون کے شکنجوں سے چھڑا، ان کے بچوں کو یہ قتل کر دیتا ہے، ان کی خواتین کو زندہ رکھتا ہے بے حیائی کے لیے. ان کو چھڑا ان کے شکنجے سے، راتوں رات ان کو لے جا، تاکہ صبح جب یہ اٹھے، اس کی فوج اٹھے، ان کے اٹھتے ہوئے تم بہت دور جا چکے ہو، ان کی پہنچ سے دور جا چکے ہو. تو وہاں جو لفظ آئے وہ یہی 3 آئے ہیں. وہ جو وہاں پڑھے تھے نا اسرا بعبدہ لیلا، اب ادھر بھی آ گئے. ادھر کیسے آئے ہیں سنیں. فرمایا فاسری بعبادی لیلا. اسرا بھی آ گیا، عباد بھی آ گیا، لیل بھی آ گیا. اس کا ترجمہ یہ ہے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر اس بستی کو چھوڑ دے. یہاں کسی مفسر نے ترجمہ نہیں کیا
کہ اے موسیٰ راتوں رات حالت خواب میں بستی کو چھوڑ. کسی نے نہیں یہ کہا. اسی طرح ایک اور مقام سن لیں پھر ہم اس سے رزلٹ نکالتے ہیں. یہ سورہ ہود سورہ 11 آیت نمبر 81. لوط علیہ السلام کا بیان ہوا. لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک بل پاس کیا. بل یہ تھا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. یہ بل پاس کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ اس پوری قوم پر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ, آسمان سے نکیلے پتھروں کی بارش کر کے اس قوم کا نام و نشان ہی مٹا دو. انہوں نے میرے قانون کے خلاف ٹکر لی ہے. ویسے اللہ خیر کرے, یہ قانون ہمارے ملک کے شہزادوں نے بھی پاس کیا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو تو میں تفصیلاً بات کر رہا ہوں نا, ویسے پورے ملک کی بات کر رہے ہیں. تو اگر پتہ ہے تو قوم نکلی کیوں نہیں پھر باہر؟ جب یہ قانون پاس ہوا تو نکلی اس لیے نہیں کہ سیاسی وابستگیاں ہیں نا, ہمیں صرف سیاسی مفاد عزیز ہے. ایمان کیا ہے چھوڑیں, ایمان کیا ہے, بس مل جائے گا ایمان. پھر کسی میگا مارٹ سے ہم خرید لیں گے ایمان. پھر ایمان کوئی 2 روپے کی پرچی نہیں ہے. نکلے ہم اس لیے نہیں ہے. نوکری ہے, 20واں سکیل ہے, سڑک مل رہی ہے, کھمبا مل رہا ہے, ٹیوب ویل مل رہا ہے, ایمان کیا ہے چھوڑیں. مجھے بتائیں فتح بھنڈ والوں, اس علاقے میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی 500 سال عمر ہو؟ نہیں ہے نا. عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 60-50. کوئی زیادہ چلیں, اچھی کو ورزش کرتا رہے اور کھانا شانا صحیح کھائے, 100 سال کر لیں. جانا تو ہے نا اس نے. قبر کی پہلی شام اللہ دوسرا سوال پوچھے گا, ما دینک, تمہارا دین کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ ساری باتیں بتانی پڑیں گی جو دین کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں. ہم نے برادریاں پہلے, دین بعد میں, سیاسی پارٹیاں پہلے, دین بعد میں, نوکریاں, ہمارے سڑکیں, کھمبے, یہ پہلے, دین بعد میں. قبر میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. چودھری صاحب نہیں پوچھا جائے گا, راجہ صاحب نہیں پوچھا, برادری پوچھی نہیں جائے گی, صرف یہ پوچھا جائے گا اور بتا تیرا دین کیا ہے, جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. وہ دین کے بارے میں آج ہماری توانائیاں کتنی صرف ہو رہی ہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہر بندے کو پتا ہے. اپنی زندگی کو شیشہ بنائیں, اس میں اپنی تصویر دیکھیں, آئینہ بالکل آپ کو صاف بتا دے گا کہ ہم کیا ہیں. ہماری یہ جو نشستیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہوئے انسان کو جگایا جائے, اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, قرآن کے ساتھ جو تعلق ٹوٹ گیا ہے, کمزور ہو گیا, اس تعلق کو مضبوط کیا جائے. یہ مقصد ہے ان نشستوں کا. بات جو بتا رہا تھا وہ یہ, میں نے تو دستک دینی ہے, میں نے دے دی. لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کے بارے میں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے, ان کو صبح میں نے تباہ کر دینا ہے. تم ایسا کرو, فَأَسْرِ, وہی لفظ آ گیا نا, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, ادھر بھی لیل آ گیا. فرمایا اے لوط, تو تمہارے گھر والے اور ماننے والے ان کو لے کے راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دو. یہاں کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ لوط نے حالت خواب کے اندر بستی چھوڑی ہے. اب اگر لوط علیہ السلام کی باری آئے تو انہوں نے بستی جاگتے چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام کی باری آئے تو بستی جاگتے ہوئے چھوڑی. تو سبحان اللہ جی, اسرا بعبدہ, ماننا پڑے گا میرے آقا نے جو اللہ کی زیارت کی وہ حالت خواب میں نہیں کی, حالت بیداری کے اندر کی. حضور علیہ السلام نے اللہ کی زیارت سر کی آنکھوں سے بھی کی ہے اور سر کی آنکھوں سے بھی کی ہے. آپ نے, آپ کی آنکھوں, یہ جو سر کی آنکھیں ہیں انہوں نے بھی اللہ کی زیارت کی, اور آپ کی روح کی آنکھوں نے بھی اللہ کی زیارت کی ہے. اور جب اللہ پاک نے اور اپنا کیا غوشے کبرا پہ بٹھا کے اپنا دیدار کروایا تو اس سوال کا جواب اللہ نے دے دیا.
جس سوال کا جب یہ آخری بات آ گئی، میں نے کہا نا 2 باتیں کروں گا، اب یہ آخری بات، تو اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں دیا۔